بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سائنس کا یونٹ 1 کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کہ لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کرنا، درجہ بندی کرنا یا ان کے گروپ بنانا۔ کلاسیفیکیشن مینس ٹو سیپریٹ کہتے ہیں الگ کرنا، ڈفرینٹ لیونگ تھنگس اور آبجیکٹس آن دا بیسس کہتے ہیں بنیاد آف سملیرٹیز کہتے ہیں ایک جیسے، اینڈ ڈفرینسز کہتے ہیں مختلف کو، پریزنٹ ان دیم۔ کلاسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لیونگ تھنگس کو سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بنیاد پر ان کو الگ الگ کرنا، ان کے گروپ بنانا، اسی کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ who study living things are called biologists۔ سائنٹسٹ جو لیونگ تھنگس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو biologists کہتے ہیں۔ Biologists have divided living things into 5 major groups called kingdoms۔ biologists نے لیونگ تھنگس کو 5 بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اسی کو kingdoms کہتے ہیں۔ These are bacteria, algae, fungi, animals and plants۔ وہ kingdom یہ ہیں بیکٹیریا، algae, fungi, animals and plants۔ So first ہم kingdom بیکٹیریا پڑھیں گے۔ The word bacteria is plural form of bacterium۔ لفظ بیکٹیریا بیکٹیریم کی جمع ہے۔ Bacteria are the most common and very small kind of living things۔ بیکٹیریا زیادہ تر سمپل اور چھوٹی قسم کے جاندار ہوتے ہیں۔ They cannot be seen without microscope۔ یہ ہمیں مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے۔ They are almost present everywhere۔ یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ The body of a bacterium consists of a single cell۔ بیکٹیریم کی باڈی ایک سنگل سیل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ A bacterial cell is quite different from the cells of other living organism۔ بیکٹیریا کا سیل دوسرے لیونگ آرگنزم کے سیل سے مختلف ہوتا ہے۔ It is covered by a thick cell wall۔ اس کے اوپر سیل وال کی موٹی تہہ ہوتی ہے۔ Many bacteria have a thick capsule around their wall۔ بہت سارے بیکٹیریا کی سیل وال پر کیپسول نما خول ہوتے ہیں۔ There is a cell membrane beneath cell wall۔ سیل وال کے نیچے سیل ممبرین ہوتی ہیں۔ There is no nucleus in a bacterial cell۔ بیکٹیریل سیل میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا۔ In بیکٹیریا میں the activities are controlled by a thread-like chromosomes۔ بیکٹیریا میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دھاگے نما سٹرکچر جس کو ہم کروموسومز کہتے ہیں اس کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں۔ Many bacteria have a web-like structure called flagellum۔ بہت سارے بیکٹیریا ویب نما سٹرکچر جس کو فلیجلم کہتے ہیں۔ It helps bacteria to move۔ یہ فلیجلم بیکٹیریا کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیکٹیریا زیادہ تر سادہ اور چھوٹی قسم کے جاندار ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمیں مائکروسکوپ سے ہی نظر آتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ بیکٹیریا کی باڈی سنگل سیل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بیکٹیریا کے سیل دوسرے آرگنزم کے سیل سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے سیل کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا۔ So next paragraph، they occur in various shapes such as round, elongate اور spiral۔ یہ مختلف قسم کی یا کئی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح کے راؤنڈ، elongate لمبے یا اسپائرل فارم میں ہوتے ہیں۔ Some bacteria can make their food۔ کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک خود بناتے ہیں، but others cannot۔ بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود نہیں بناتے۔ Most bacteria get their food by 2 ways۔ زیادہ تر بیکٹیریا 2 طریقوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ Many bacteria make relations with other organisms to get food۔ کچھ بیکٹیریا دوسرے آرگنزم سے خوراک حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک تعلق رکھتے ہیں۔ While other bacteria get food from dead bodies and materials۔ بلکہ کچھ بیکٹیریا جو دوسرے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مردہ جسم یا مردہ اشیاء سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ Many bacteria are harmless۔ بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتے۔ Many bacteria live in our bodies۔ کچھ بیکٹیریا ہماری باڈیز میں رہتے ہیں، and are very beneficial۔ اور
بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. دے ہیلپ ٹو میک وٹامن سی چیز اینڈ یوگرٹ. کچھ بیکٹیریا پنیر یوگرٹ بنانے میں مدد دیتے ہیں. سم بیکٹیریا کازز ڈیزیزز سچ ایز ٹیوبرکلوسز ڈائریا ایکسیٹرا. کچھ بیکٹیریا بیماریوں کی وجہ بھی بنتے ہیں جس طرح کہ ٹی بی کی بیماری، ڈائریا ایکسیٹرا. اسی طرح اس پیراگراف میں جو بات بیان ہوئی ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ بیکٹیریا کئی شیپس میں ہوتے ہیں، مثلا گول، الانگیٹ یا اسپائرل فارم میں بھی ہوتے ہیں. کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور کچھ اپنے خوراک خود نہیں بناتے، اور جو بیکٹیریا اپنی خوراک خود نہیں بناتے وہ دوسرے جانداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں. بہت سارے بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہماری باڈیز میں بھی رہتے ہیں، اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو یوگرٹ، پنیر بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور کچھ بیکٹیریا بیماری کی وجوہات بھی بنتے ہیں جس طرح کے ٹیوبرکلوسز اور ڈائریا وغیرہ. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کنگڈم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے.